ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیا کی زندگی بنائی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے وہ ایسا نظام ہے کہ انسان کو کامیابی کے لیے اور فلاح دارین حاصل کرنے کے لیے آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اس کو ڈائریکٹ کامیابی مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے، اس کو آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے اور اس سے گزر کر کے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ اس کی طرف اپنی آیتوں کے ذریعے سے اشارہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم ایمان والے ہیں تو بس ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ نہیں، آزمائش، امتحان اور مشکلات سے نکل کر کے ہی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہی تاریخ بھی بتاتی ہے، انبیاء کی سیرت بھی یہی بات بتاتی ہے۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور جو بوجھ آپ کے اوپر تھا اس کو ہم نے اتارا نہیں، اس کو ہٹایا نہیں۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ ایسا تھا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے چرچے کو بلند نہیں کر دیا۔ پھر فرمایا فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ فرمایا اللہ، یعنی تنگی ہوگی اس کے بعد ہی آسانی آئے گی۔ تو تنگی کے ساتھ بھی آسانی ہے اور تنگی کے بعد بھی آسانی۔ ایمان والوں کے لیے دونوں آسانی، چونکہ قرآن نے مع کا لفظ استعمال فرمایا جس کے معنی ساتھ کے آتے ہیں، تو پتہ چلا کہ بعد تو ہے ہی، جو ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہے نا، عسر یعنی سختی کے بعد یسر آسانی ہے، لیکن ساتھ میں بھی آسانی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساتھ میں آسانی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی ہمارے علماء نے بڑی مثالیں دی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو بخار آ گیا، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو پریشانی آئی، مصیبت آئی اس کے اوپر، لیکن اس مصیبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانی بھی آئی۔ کیا آسانیاں آئیں وہ حدیث میں بیان کی گئیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، تو اس کے گناہ اتنی تیزی سے جھڑتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔
یعنی بالکل جیسے دھلائی ہوتی ہے نا کپڑے کی بالکل صاف، ویسے وہ گناہوں سے دھلتا رہتا ہے، بہت تیزی سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پریشانی آئی تو آسانی بھی آئی کہ ایک تکلیف وہ بخار کی برداشت کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہے نا، اور گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں۔ تو تکلیف آ رہی ہے تو دوسری طرف پریشانی بھی راحت بھی آ رہی ہے، اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اور بھی بہت سی خوشخبریاں حدیث میں بیان کی کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو بغیر عمل کیے اس کو ان تمام اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے جو پہلے کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا، اس سے پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، 1 گھنٹہ تلاوت کرتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، کوئی ذکر کرتا تھا، اب بیمار پڑ گیا بیچارہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے فرشتوں کو کہ جو اعمال یہ بیماری سے پہلے کرتا تھا اس کے تمام اعمال کا ثواب اس کی بیماری کے زمانے میں پورا پورا لکھا جائے، مل رہا ہے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد تو آسانی آنے ہی والی ہے، تو ساتھ بھی آسانی، بعد میں بھی آسانی۔ تو یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے تو سارے انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، پہلے مشکلات، آزمائش، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب راستہ کھلتا ہے تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، پھر وہ راستے کھلتے ہیں کہ بس فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لیکن پہلے کیا تھا؟ اتنی مشکلات، اتنی سختی، اتنی آزمائش کہ ایک ایک بندے کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں، یہاں تک کہ وہ مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ تھا، اس کو چھوڑ کر کے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ لیکن بعد میں وہی مکہ تھا، وہی مکے والے تھے کہ اللہ کے وسلم فاتحانہ کھڑے ہیں اور سب سر جھکائے ہوئے ہیں، سب کے سر آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ بس اب آپ کی مرضی اور آپ کے رحم و کرم پہ ہیں، جو آپ چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ تو وہ وقت بھی آیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا۔ تو یہی تاریخ ہے، یہی سیرت ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے واقعات کو پڑھیں گے تو عسر اور یسر یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور عسر کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ زندگی میں پریشانی آئے، مشکلات آئیں، مسائل آئیں تو گھبرائیں نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، جس کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تمہیں بعد میں بڑی آسانی دینے والی ہے۔ تو یہ ایک ایمان والے کے ہمیشہ دل میں ہونی چاہیے، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، برداشت کرے۔ برداشت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جیسے بھی مشکل حالات ہوں اس میں 2 چیزوں سے مدد چاہو، بالصبر، ایک تو برداشت کرو، بے صبری کا معاملہ نہ کرو۔ برداشت جو نہیں کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جتنے اچھل کود مچانے والے ہیں یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں، اچھل کود کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو بیچارہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، برداشت کی قوت جس کی جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو برداشت کا مادہ ہو اور اللہ سے لو لگائیں، بالصلاۃ، نماز، یعنی اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے دعائیں، یہ 2 چیزیں اگر ہو گئیں تو آپ مشکل سے مشکل حالات کو پار کر کے کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے سکھایا قرآن میں۔ تو ہمارے لیے یہی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں، بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے، اور قرآن نے ان کے واقعے کو احسن القصص کہا، یعنی قرآن میں جو واقعات بیان کیے بہترین واقعہ ہے، اور پوری سورت اللہ نے ان کے واقعے میں نازل فرمائی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، ساری چیزیں معلوم ہو گئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے، جب چھوٹے تھے، بچپن میں ہی ایک خواب دیکھا انہوں نے، ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور سورج ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، پورا تذکرہ ہے، آپ پڑھیں، وقت نہیں ہے۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور ان کے یہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو انہوں نے جا کر کے ابا کو بتایا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ان کے ابا نبی تھے, وہ سمجھ گئے خواب کی تعبیر کو. تو ان کو اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت ہو گئی, بہت زیادہ چاہنے لگے, اس لیے کہ ان کو مستقبل کا پتہ مل گیا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے آگے چل کے نبی بننے والا ہے. ان کو پتہ چل گیا, وہ خود بھی نبی تھے. تو جب یہ احساس ہو گیا تو وہ ان کو بہت محبت کرتے تھے اور چاہتے نہیں تھے کہ یہ کہیں جائیں, یہ کہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے. تو ان کو بہت چاہنے لگے. اب ان کے اور بھی بھائی تھے, 11 بھائی تھے ان کے. اب ہوتا ہے عام طور سے جب سب بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا یوسف کو بڑا چاہتے ہیں, ہمیں اتنا نہیں چاہتے, تو شیطان جو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے, وہ بھائی بھائی کو, بیٹے کو باپ سے, سب سے لڑا دیتا ہے. تو اس نے دل میں حسد پیدا کر دی. اب ان کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوئی کہ ہمارے ابا تو یوسف کو ہی چاہتے ہیں, ہم سے نہیں محبت کرتے, ہمیں نہیں چاہتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یوسف راستے سے ہٹ جائیں تو ہمارے ابا صرف ہم ہی سے محبت کریں. یہ تیاریاں شروع ہوئیں. اب اس پلاننگ میں کوشش کرتے کرتے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایسا کیا جائے, یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اس کی تیاری کی اور پورا پلان بنا کے ابا سے کہا کہ ابا آپ تو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں کھیلنے کے لیے, ارے ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے, ذرا جائیں گے جنگل میں, ان کو بھی لے جائیں گے, یہ بھی کھیلیں گے, کودیں گے, دوڑیں گے, ہم لوگ تھوڑا موج مستی کریں گے اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے, ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا. تو ابا مان نہیں رہے تھے کہ نہیں نہیں, وہ ان کی آنکھوں کے اتنے تارے تھے, وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ مجھ سے دور ہو. لیکن بہت جب کہا تو بہرحال کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. بس وہی یہ موقع کی تلاش میں تھے, وہ لے کر کے گئے جنگل میں اور انہوں نے پروگرام بنایا تھا. پہلے تو پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ابا سے کہہ دیں گے کہ بھیڑیا لے گیا, بات ختم. ابا رو کے چپ ہو جائیں گے اور ہم ابا کے چہیتے بن جائیں گے. یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی اور وہ اس کے لیے راضی ہو گئے. لیکن بہرحال ان بھائیوں میں بھی چونکہ بھائی بھی ہوتے ہیں, لوگ جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھو ان کو مارو تو مت, ہیں تو ہمارے بھائی ہی, قتل تو مت کرو, چلو ان کو کہیں ایسی جگہ کنویں میں ڈال دو, کوئی ان کو اٹھا لے جائے تاکہ یہ زندہ بھی رہیں, ہمارے راستے سے بھی ہٹ جائیں. تو ٹھیک ہے, اس پہ راضی ہو گئے. وہ لے گئے, لے جا کر کے ایک کنواں تھا اس میں ڈال دیا اور دور سے نگرانی بھی رکھ رہے تھے کہ دیکھیں اس کنویں سے یہ کہیں بھاگ کے گھر نہ پہنچ جائے, ہماری پول نہ کھل جائے. اپنا دور سے ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے. ایک قافلہ آیا, اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا, حضرت یوسف نے پکڑا, جب کھینچا تو وہ آ گئے اوپر. دیکھا بچہ ہے تو اس نے جلدی سے, اتنے خوبصورت بچے حضرت یوسف, ان کو جلدی سے لپیٹ کے وہ لے جانے لگا. تو ان کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تو جلدی سے آ گئے. کہا کہ ارے یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا. کہا لیکن ہم اس سے بڑا پریشان ہیں, ایسا ہے کہ اس کو تم لوگ خرید لو. مطلب مقصد یہ تھا کہ یہ لے جائیں, بات پکی ہو جائے, یہاں یہ رہے نا. تو وہ مصر کا قافلہ تھا, انہوں نے جو ہے کہا ٹھیک ہے. تو بس ہے نا, قرآن میں آیا کہ بہت معمولی قیمت میں انہوں نے بیچ دیا. اصل بیچنا مقصد نہیں تھا, بوجھ اتارنا مقصد, بیچ دیا. وہ قافلہ لے کر کے چلا گیا. اب ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب تو یوسف گھر نہیں آ سکتے ہیں, اطمینان ہو گیا ان کو, بات ختم ہو گئی. ادھر گھر گئے, حضرت یوسف کی قمیص اتار لی تھی, ایک جانور ذبح کیا, اس کے خون میں ان کی قمیص کو ڈبایا اور لے جا کے ابا کو دکھا دیا کہ ابا ہم لوگ کھیل میں لگ گئے تھے, اتنے میں بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے کے چلا گیا. ابا نے کہا کہ یہ سب تمہاری چال ہے. وہ سمجھ گئے. ایک تو جب چور چوری کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑ ہی دیتا ہے. تو بیچاروں نے قمیص تو اتاری لیکن اس کو پھاڑا نہیں, خود میں ڈبا کے لے گئے. ابا بڑے پرانے تھے, نبی بھی تھے, دیکھا خون تو لگا تھا لیکن پھٹی نہیں تھی کہیں سے قمیص. وہ سمجھ گئے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب تمہاری چال ہے لیکن میں صبر کروں گا, اور میرے پاس راستہ ہی کیا ہے, میں صبر کروں گا اللہ کے لیے. انہوں نے صبر کیا لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ کی ذات سے. ہمیشہ حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے اور برابر یاد کرتے رہے. ادھر حضرت یوسف پہنچ گئے مصر. جو قافلہ لے کر کے گیا تھا اس نے لے جا کر کے, اس کو کیا مسئلہ تھا بھائی, اس کو پیسے چاہیے تھے, اس نے بیچ دیا. اور اللہ کی طرف سے نظام بنتا ہے, اللہ اسباب ہر چیز کے پیدا کرتا ہے, جو اسباب ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں. اگر نظر آتے تو حضرت یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں نہ ڈالتے, وہ خود کنویں میں کود جاتے. لیکن پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا کر رہا ہے. تو پتہ چلا بیچ دیا, اتفاق سے خرید لیا. جو وہاں کا بادشاہ عزیز مصر تھا
اس نے خرید لیا۔ حضرت یوسف کی تو آزمائش چل رہی، بیچارے غلام بن گئے آزاد سے، ہے نا، ایک ماں باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر چلے گئے، بڑی مشقت اور آزمائش کی زندگی چل رہی ہے ابھی۔ اس کے بعد جب وہاں گئے، کچھ بڑے ہوئے، اتنے خوبصورت تھے کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ اب ایک اور بڑی آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، وہاں بھی بڑی مشکل۔ اب وہ عاشق ہو گئی، اس نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا اپنے عشق کے لیے، خواہش کے لیے۔ بہرحال وہاں پر اللہ نے ان کی حفاظت کی اور پورا واقعہ ہے، وہاں اللہ نے بچایا، ہے نا، وہاں بچایا۔ اور جب بچایا تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی پاک بازی سے بچ گیا، اپنی تدبیر سے بچ گیا، فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہے نا، کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں قرار دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بچ گیا، میری نفس اور میری خواہش تو ادھر ہی لے جاتی، اس لیے کہ نفس کا کام ہی ادھر لے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اگر میرا رب رحم نہ کرتا، میرے رب نے بچائے۔ یہ جو ہم اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم جو بھی کریں سارا جو ہے مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے بچایا۔ 7 دروازے تھے، اللہ، وہ دروازے بند تھے، اللہ نے دروازے نہ کھولے ہوتے تو کہاں بچتے؟ آپ تو بھاگے اور آپ کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن اللہ دروازے کھولتا گیا، آپ بچتے نکل گئے، سامنے عزیز مصر آ گیا، بچ گئے آپ، وہاں ہوا نہیں کچھ ان کو۔ اس کے بعد اسی کے نتیجے میں حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا، جیل میں رہے آپ، یعنی کتنی مشقتیں آپ نے برداشت کی، جیل میں رہے۔ پھر عزیز مصر جس نے جیل میں ڈالا تھا، وہاں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اس نے ایک خواب دیکھا۔ اب اس خواب کی تعبیر کوئی بتانے والا نہیں تھا، پورے ملک میں سب سے اس نے پتہ کیا، نہیں پتہ چلا، خواب کی تعبیر نہیں معلوم ہو سکی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب وہ جیل میں تھے تب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اللہ نے ان کو اس کا بڑا فن دیا تھا، اور نبی تو انہوں نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ تعبیر بالکل سچی ثابت ہوئی۔ تو ایک جو قیدی تھا اس کو تو پھانسی دے دی گئی تھی، دوسرا قیدی تھا وہ عزیز مصر کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ تو اس حضرت یوسف نے کہا بھی تھا اس سے کہ دیکھو تمہیں جیل سے چھٹکارا ملے گا، تم عزیز مصر کے قریب رہو گے، اور جب وہاں رہنا تو میرا تذکرہ بھی کر دینا ذرا عزیز مصر سے۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ گیا، بھول گیا، اس نے حضرت یوسف کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب یہ مسئلہ آیا تو اس کو یاد آیا کہ دیکھو جیل میں ایک نیک آدمی تھے، اتنے اچھے آدمی تھے، میری ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ عزیز مصر سے میرا تذکرہ کرنا، لیکن میں نہیں کر سکا، لیکن آج موقع آیا۔ تو اس نے کہا عزیز مصر سے کہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں اور وہ آپ ہی کی قید میں ہیں، اور وہ اس خواب کی تعبیر ضرور بتا دیں گے۔ کہا بہت اچھی بات ہے، جاؤ۔ وہ گئے اور جا کر کے تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری ان کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کر دی کہ یہ جو خواب بادشاہ نے دیکھا ہے اس کی یہ تعبیر ہے۔ اب وہ تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گئے، جا کر کے اس نے بتایا عزیز مصر کو کہ خواب کی آپ کی یہ تعبیر ہے۔ عزیز مصر جو ہے بڑا حیرت زدہ ہوا کہ اتنے بڑے بڑے میرے حکومت کے نجومی، اتنے بڑے بڑے یہ جانکار، سب کو بلایا، کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا، اور ایک صاحب جو جیل میں ہیں، میری ہی قید میں، وہ اتنے جانکار، اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ جاؤ ان کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، اب جا کر کے ان سے پہلے کہو کہ پہلے تحقیق کریں، جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا تھا پہلے اس مسئلے کی تحقیق کی جائے، وہ مسئلہ صاف ہو، جب میں بے داغ ہو جاؤں گا تبھی باہر آؤں گا، ایسے نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال عزیز مصر نے پھر تحقیق کی تو ساری عورتوں نے، اس کی بیوی نے اقرار کیا کہ ہاں یوسف پاک دامن تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ہم نے ان پر جھوٹا الزام لگایا اور ہم گناہ گار تھے، ساری باتیں قرآن نے نقل کی۔ جب مسئلہ صاف ہو گیا تب حضرت یوسف علیہ السلام نکل کر کے آئے، اور آئے تو کیا کہنا تھا، اللہ نے ایک آزمائش کی بھٹی میں ان کو جلا کر کے اور آزما کر کے پھر کہاں پہنچایا، سیدھے عزیز مصر کے خاص ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب جو حالات آنے والے ہیں، یعنی 7 سال قحط سالی آنے والی تھی، جو خواب کی تعبیر تھی وہ بتائی تھی، کہا انہوں نے کہا کہ اب مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیے،
اس حکومت اور آپ کے ملک کا جو خزانہ ہے اس کی ساری ذمہ داری مجھے دیجیے۔ اور علماء نے لکھا کہ ایسے موقع پر یعنی کوئی عہدہ مانگنا، اور یہ صحیح نہیں ہے ہمارے یہاں عہدہ مانگا نہیں جاتا ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہوں جہاں پتہ ہو کہ اس عہدے کو میرے علاوہ کوئی اچھی طرح سنبھال ہی نہیں سکتا ہے تو وہاں مانگنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ اس پوری حکومت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے امانت دار جو اس عہدے کو سنبھال سکتا ہے، تو مانگا، کہا کہ مجھے بنائیے۔ اور ظاہر سی بات ہے قحط کے زمانے میں پھر انہوں نے چلا کر کے دکھایا، تو عزیز مصر نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی اور وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں پہلے کتنی پریشانی جھیلی، بچپن سے لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے ہونے تک کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ نے گھر بار چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، آپ جیل گئے، غلام بنے، ہے نا، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، ان عورتوں کے الزام کو برداشت کیا۔ ان تکلیفوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ نے کیا مقام دیا؟ نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، سب کچھ ان کو دیا اللہ نے۔ یہ آزمائش کے بعد ڈائریکٹ اب ان کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا حضرت یوسف کے، اگر ان کو پہلے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں وہ بھائی ہمارا بادشاہ بن جائے گا، تو وہ خود کود جاتے کہ نہیں کود جاتے؟ لڑائی ہو جاتی بھائیوں میں، کہتے کہ ہم کو ڈھکیلو، وہ کہتا ہم کو ڈھکیلو۔ لیکن وہاں پتہ کہاں ہے؟ اللہ کا معاملہ تو یہی ہے۔ ہم تو تکلیف، آزمائش اور مسائل سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ اس تکلیف کے پیچھے کیا خیر چھپائے ہوئے، اس تنگی کے بعد کیا آسانی اور کیا راحت اور کیا آپ کو انعام اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، وہ بندہ نہیں جانتا ہے۔ حضرت یوسف کو بھی اس وقت نہیں پتہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا، ملا انعام۔ پھر کیا ہوا؟ وہ وقت آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے بعد حضرت یعقوب کا بھی عجیب معاملہ ہے، روتے 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 آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی تک کھو دی، اپنے بیٹے یوسف کو بھولے نہیں، روتے ہی رہے۔ اور لوگ کہتے کہ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، میں رو رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہوں، تم سے تو نہیں کچھ کہہ رہا ہوں نا۔ بڑا عجیب لفظ انہوں نے استعمال کیا، قرآن نے نقل کیا، کہا کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میرے بھائیو، اے دنیا والو، میں اپنے غم، اپنے رنج کا اظہار تو اپنے رب سے کر رہا ہوں نا، تم کیوں پریشان ہوتے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اگر رو رہا ہوں اپنے اللہ سے اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہوں، تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں، کوئی کہتا سٹھیا گئے ہیں، کوئی کہ پگلا گئے ہیں، یہ ابھی تک بھولے ہی نہیں۔ لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہے نا، قرآن نے نقل کیا کہ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی اتنے سالوں کے بعد بھی۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب معاملہ کھلا، راز کھلا، ان کے بھائی جو ہے قحط سالی کے زمانے میں غلہ لینے مصر گئے، پتہ چلا بڑا نیک بادشاہ ہے، سب کو غلہ دیتا ہے، ان کے بھائی بھی گئے غلہ لینے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، ان کو غلہ دیا، اور پھر حکمت سے اپنے بھائی جو ایک ان کے ہے نا الگ ماں سے تھے، تو ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف کے بنیامین، وہ ان کی ماں سے تھے، اور بھائی دوسری ماں سے تھے، تو ان کو اپنے پاس حکمت سے روک لیا، اور پھر راز کھلا۔ وہاں پر بھی بھائی جو ہے طنز کر رہے تھے، وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ یوسف نے چوری کی تھی، اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، وہاں بھی مطلب شرارت سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھو حضرت یوسف سے دو سبق ملے، ایک تو اللہ کا جو کہہ لیجئے معاملہ ہے کہ وہ آزمائش کے بعد انسان کو کیسے اونچے مقام دیتا ہے، دوسری طرف حضرت یوسف کا معاملہ بھی دکھایا کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اتنی تکلیف برداشت کی، لیکن کیا سزا دی ان کو؟ کوئی سزا نہیں دی، بلکہ سب کو معاف کر دیا، ہے نا، کہا کہ یہ لے جاؤ میری قمیص ابا کے اوپر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی بھی لوٹ آئے گی۔ اور ادھر قمیص لے کے چلے، اور ادھر ان کے ابا جو ہے نا وہ کہنے لگے، کنعان میں تھے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ یہ سٹھیا گئے۔ خوشبو آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو گئے، قمیص ڈالی، بینائی بھی لوٹ آئی، سارے لوگ آ گئے، اماں ابا بھی آ گئے، اور ادھر بھائی بھی تھے، سب کو حضرت یوسف نے معاف کر دیا۔ کہا کہ دیکھو یہ شیطان تھا جس نے ہم میں اور تم میں دشمنی پیدا کر دی تھی، ہیں تو ہم بھائی ہی بھائی، شیطان نے یہ لڑائی ہماری کرا دی تھی، سب کو معاف کر دیا،
اور انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، وہ خواب بھی پورا ہوا کہ 11 ستارے اور والدین کو چاند اور سورج سب نے سجدہ کیا، ان کی شریعت میں سجدہ جائز تھا۔ تو یہ جو دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی صورتوں کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام کیسا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، نہ ہمیں مایوس ہونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے کہ اللہ نہ جانے اس مصیبت کے بعد میرے ساتھ کیا آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔